بیت المقدس کا ماحول بگڑ چکا تھا۔ شرک، ظلم اور نافرمانی ہر طرف پھیل چکی تھی اور حق کی آواز دبائی جا رہی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ وہ کھڑے ہو کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، برسوں تک صبر و استقامت کے ساتھ حق کی دعوت دیتے رہے۔ زمانہ گزرتا رہا، موسم بدلتے رہے، مگر ان کا موقف نہیں بدلا۔ انہی کے زیر سایہ حضرت مریم علیہ السلام جیسی پاکیزہ ہستی کی تربیت ہوئی۔ دوسری طرف ایک ظالم بادشاہ تھا جس کا دربار اندھیرے سے بھرا ہوا تھا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اسے گناہوں سے روکا تو اس نے انہیں گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور سپاہی انہیں پکڑنے کے لیے دوڑ پڑے۔ حضرت زکریا علیہ السلام تنہا نکلے۔ رات کی خاموشی میں ایک بڑے درخت کے کھوکھلے تنے میں پناہ لی، مگر شیطان کی چال سے ان کے لباس کا ایک حصہ ظاہر ہو گیا۔ ظالم لوگ درخت تک پہنچ گئے اور آری چلا دی۔ لکڑی کے ساتھ ساتھ آری اس نورانی وجود کو بھی کاٹتی چلی گئی، مگر حضرت زکریا علیہ السلام کے لبوں سے کوئی چیخ نہ نکلی۔ صبر، یقین اور اللہ پر کامل بھروسہ اپنی انتہا پر تھا۔ آخر کار درخت دو حصوں میں بٹ گیا اور وہ عظیم نبی شہادت پا گئے۔ زمین پر خاموشی چھا گئی اور سفید نور آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ گویا اللہ نے اپنے بندے کی قربانی قبول فرما لی۔